سب سے پہلے آج ہمارا تخصصات کا پہلا کلاس ہے. سب ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن ایک گلہ اور یہ ہے کہ ہمارے اس گروپ کے اندر تقریباً 17-18 ساتھی، تو شیخ نعمان صاحب جب آن لائن تھے اس کا کلاس ہو رہا تھا تو ہمارا ساتھ ادھر 7 بندے تھے کہ وہ آن لائن تھے، باقی پتہ نہیں کدھر ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر کلاس میں حاضری کریں، اور اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ ساتھی حاضری کیوں نہیں دے رہے. صحیح ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصول علمی میراث ہے. ہم اس موضوع کو چند فونٹس میں تقسیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ شروع کر لیا کہاں جائے کہاں پہنچ گیا، بلکہ مکمل نصابی خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تاکہ ہر کلاس میں آپ کو پتہ چلے کہ اصولی میراث کورس میں کس مقام پر ہم ہے. تو یہ جو آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے سب سے نصابی خاکہ ہے. ہمارے سامنے یہ نصابی خاکہ ہے. یہ فنی میراث کو ہم نے 8 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. آخری جو 8 چیلنجی میراث کو ہم نہیں پڑھائیں گے، صرف 7 چیزیں ہم پڑھائیں گے. اگر ٹائم ہو تو پھر انشاءاللہ. یہ نصابی خاکہ جو اس میں مبادیات ہر کلاس کے لیے الگ الگ سلائڈ بنائی جائیں گے، اور یہ پہلا نمبر جو سلائڈ ہے یہ 12 صفحات ہے اور 12 پوائنٹس ہے. سب سے پہلی مبادیات علم ہے. مبادیات علم. تو مبادیات علم کے بعد یہ مبادیات علم ہی میں چند پوائنٹس ہے اور 10 پوائنٹس ہے. اس میں سب سے پہلی تعریف ہے اور فضیلت علم ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ارکان میراث ہے، اور پھر وراثت کی اسباب ہے، میراث کی شرائط ہے، حکم ہے. نمبر پر موانع ارث، 9 نمبر پر مآخذ میراث، 10 نمبر طریقہ کی مستحقین. یہ ہماری مبادیات کے اندر یہ چیزیں شامل ہے. تو یہ مبادیات ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جو مبادیات علم میراث میں یہ تعریف، موضوع اور غرض ہے. تو لفظی تعریف میراث کے ہم کرتے ہیں کہ میراث یہ موارث کی جمع ہے. ورثہ یا ریسو حبہ کا مصدر ہے. یہ ورثہ کے 2 معنی آتے ہیں، منتقل ہونا. دوسرا معنی ورثہ کا آتا ہے باقی رہنا. منتقل ہونا جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. سلیمان علیہ السلام داؤد کا وارث ہوئی. یعنی داؤد علیہ السلام کی بزرگی اللہ تعالی نے سلیمان کی طرف منتقل کر دی. اور دوسرا منتقل کا معنی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام یہ انبیاء کے وارثین ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو انبیاء کے علوم ہے علماء کی طرف منتقل کی گئی ہے. تو ورثہ کا یہ 2 معنی ہے. مثال میں نے ذکر کیا، منتقل ہونا، ایک العلماء ورثۃ الانبیاء، دوسرا قرآن کا تذکرہ ہم نے کیا کہ ورثہ سلیمان و داؤد. دوسرے نمبر پر ورثہ کا معنی ہے باقی رہنا. باقی رہنا جیسے اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اس میں ایک نام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ الوارثو. تو الوارثو کا معنی ہے باقی رہنا، اسماء حسنہ میں ہے. تو یہ بھی میرا معنی میں ہے. میراث کا معنی اور جو تعریف ہے لغوی تعریف، یہ میں نے لکھا ہے کہ انتقال الشیء من الشیء الى شخص قوم
إلى قوم سواء كان ذلك علما أو مالا أو مجدا أو شرفا. یہ انتقال شيء إلى شخص، یہ انتقال ہے ایک چیز، انتقال الشيء ایک چیز کا انتقال ہے، من شخص إلى شخص ایک شخص کی طرف سے دوسری شخص کو، او من قوم إلى قوم، یہ میراث کا لغوی تعریف ہے. سواء ان کا ذالک شیء، یہ چیز علماً علم ہو، چاہے بزرگی ہو، اور شرفاً یا شرافت ہو. تو یہ مال کا لغوی تعریف ہے. دوسرے نمبر پر یہ لفظی میراث کا اطلاق کے بھی پیل پر ہوتا ہے. جیسے عرب کہتے ہیں ورثہ فلان اباہ، تو یہ ورثہ ادھر فعل ہے، اس کا معنی ہے کہ فلان اپنے والد کا وارث ہو گیا، فلان اپنے والد کا وارث ہوا. دوسرے نمبر علمی میراث پر کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلان یحسن المیراث، کہ فلان آدمی علمی میراث کو اچھی طرح سے پڑھنے والا ہے. اور تیسری نمبر پر کبھی یہ علمی میراث کا اطلاق ہوتا ہے اس میں مفعول کے معنی پر، جیسے بمعنی مورث، جیسے کہتے ہیں کہ هذه دار میراث، یہ گھر. تو آگے چلتے ہیں علمی میراث کی اصطلاحی تعریف. یہ علمی میراث کی اصطلاحی تعریف نہیں ہے، یہ میراث کی اصطلاحی تعریف ہے. ادھر میں نے علم کا لفظ لکھا ہے یا علمی میراث، اصل علمی میراث کا تعریف میں نے بعد میں لکھا ہے. تو یہ میراث کی اصطلاحی تعریف ہے کہ انتقال الملکیت من المیت الى ورثة الاحیاء سواء كان المتروک مالا او عقارا او من الحقوق. یہ میت سے کسی چیز کی ملکیت کا اس کی زندگی منتقل ہونا، وہ چھوڑی ہوئی چیز چاہے وہ مال ہو یا جائیداد ہو یا کوئی اور حق ہو، تو یہ میراث کی اصطلاحی تعریف ہے. اس کے بعد میراث کی تعریف یہ ہے کہ علم بقواعد فقهية حسابية يعرف بها كل نصيب كل وارث من التركة. یہ چند فقہی اور حسابی قواعد کا جاننا جس کی ذریعہ طریقہ سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو، یعنی کچھ ریاضی کی ایسی قواعد ہو یا اسی طرح ایسی ضابطے ہو کہ جن سے ہم طریقہ کی تقسیم کا طریقہ کار سیکھے اور ہر وارث کو اس کا حق تک پہنچ جائے کہ ہر وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے. یہ علمی میراث ہے. ان میراث کی روح سے میراث کی پہلا غیر وارث کا پہچاننا، یہ جاننا چاہیے کہ وارث کون ہے، غیر وارث کون ہے، کہ مرنے والے میں سے کون وارث ہے کون وارث نہیں. دوسرا آنسر ترکے میں وارث کا حصہ کتنا بنتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ریاضی کا وہ حساب جس کے وارث حصے تک پہنچ جائے، اسی پر بات ہوگی علمی میراث میں. اس کے بعد میراث کا موضوع کیا ہے؟ تو علمی میراث کا موضوع ہے کیفیت و قسمت الترکۃ بین المستحقین، مستحقین کے درمیان تقسیم کرنے کی کیفیت کو یہ علمی میراث کا موضوع ہے. اور اس کے بعد میراث یہ میں کس کا زبیر بھائی جی میوٹ کر دیا میں نے ان کو. اچھا میراث کی غرض کیا ہے؟ تو میراث کی غرض ہم نے لکھا ہے کہ ایصال کل ذی حق حقہ من الترکہ، یعنی ترکہ ہر حقدار کو اس کا حق نہ، یہ میراث کی غرض ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں فضیلت علمی میراث. یہ علمی میراث
بہت اہمیت والا علم ہے. اس پر کئی حدیث موجود ہے، جیسے علامہ طبری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کیا ہے المعجم الاوسط میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا القرآن وعلموه الناس، آپ قرآن سیکھو، علموه الناس اور دوسروں کو سکھاؤ، وتعلموا الفرائض، فرائض سیکھو یا علم میراث، وعلموه الناس اور لوگوں کو اس کو سکھاؤ. او شک یأتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یختصم رجلان فی الفریضۃ فلا یجدان من یفصلہما، کہ دو آدمی فریضہ کے اندر لڑ رہے ہوں گے اور کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کر سکے. تو یہ علم میراث کا فضیلت ہے اور اہمیت کے بارے میں یہ علامہ طبری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کیا ہے. دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے مستدرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ تعلم الفرائض، ابو ہریرہ یہ علم میراث اور فرائض کو سیکھ لو، وعلموہ اور اس کو سکھاؤ، فإنہ نصف العلم، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے. وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ سب پہلے علم میراث کو اٹھایا جائے گا. اسی طرح کی کئی احادیث بھی ہے. بہرحال یہ بہت اہمیت والا علم ہے، اس سے انکار ناممکن ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں علم میراث کے ارکان. ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ میراث کا مسئلہ لکھتے ہیں یا مال تقسیم کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بڑی بڑی چیزیں یہ آتی ہے ارکان میراث. تو سب سے پہلی مورث ہے. مورث جس شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کا مورث کہتے ہیں، یعنی مرحوم شخص. یہ ارکان میراث میں پہلے نمبر. اگر شخص زندہ ہوتا ہے تو آپ کس کا مال تقسیم کر رہے ہیں؟ تو ارکان میراث میں سب سے پہلی مورث یعنی مرحوم شخص کا. دوسرے نمبر پر وارث ہے، وارثین بھی زندہ ہو. اور تیسرے نمبر پر ترکہ وہ مال ہے جو مورث سے چھوڑا گیا ہو، جو مال چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں. مزید اس کی تفصیل آگے آ رہا ہے، صحیح ہے، ہم اس کو مختصر پڑھتے ہیں، مزید تفصیل آگے. اس کے بعد ہے وراثت کی اسباب. وراثت کے اسباب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی اسباب ہے جس کی بنا پر ایک انسان کو مرحوم شخص کی میراث مل سکتی ہے. وراثت تو ایسے تو دنیا میں 1000 لوگ مرتے ہیں نا، تو ان کو مال ہم کو تھوڑے ملتا ہے. تو وراثت کے اسباب سب سے پہلی قرابت ہے. ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ہوگا، بیٹی ہو، اس کی بیوی ہو، اس طرح قریب رشتہ دار ہو. تو قرابت رشتہ داری یہ وراثت کے اسباب میں سے پہلی سبب وہ قرابت ہے، رشتہ داری. دوسری نمبر پر زوجیت شوہر کا انتقال ہو گیا. زوجیت نکاح، اس کو نکاح بھی کہہ سکتے ہیں آپ، نکاح زوجیت. شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو ملتا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو حصہ ملتا ہے. اور اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر حق آزادی. اس کو فقہ کی کتابوں میں ولا بھی کہتے ہیں. ولا یہ ابتدائی اسلام میں ہوتا تھا کہ کوئی غیر مسلم وہ مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتا تھا اور اس مسلمان کے ساتھ ایسا عقد کر لیتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ولا کا عقد کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو یا جرم ہو گیا یا مجھ سے جنایت ہو گیا تو سارا مال، تو ساری ذمہ داری آپ برداشت کرو گی. تو جب یہ شخص کا انتقال ہو گیا، یہ غیر مسلم یا بعد میں مسلمان بھی ہو گیا ہو، تو جس سے جو مال بچتا ہے تو اس شخص کو ملتا ہے جس نے اسی شخص کا ذمہ داری اٹھایا ہے. اس کے بعد آتے ہیں علم میراث کی شرائط. علم میراث کی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ یہ
تینوں باتیں ہوں گے تو تبھی آپ وہاں پر میراث کے اصول اپلائی کریں گے اور میراث کے احکامات جاری کریں گے۔ اگر ان تینوں شرائط میں سے ایک بھی نہ ہو تو پھر آپ وہاں میراث کی اصول جاری نہیں کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے مورث کی انتقال۔ جو شخص مرتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں۔ جب تک کسی شخص کا انتقال نہیں ہوگا اس کی زندگی میں اس سے وراثت کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ وراثت تب ملے گا وراثت کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو انتقال ایک بنیادی شرط ہے میراث کے لیے۔ دوسری نمبر پر ہے وارث کا زندہ ہونا۔ وارث کا زندہ ہونا، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے وقت جو ان کے وارثین زندہ ہوں گے صرف ان کو میراث ملتی ہے۔ اگر اس شخص سے پہلے کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو میراث نہیں ملے گا۔ جیسا زید کی 3 بیٹے ہیں نا، تو والد صاحب زندہ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے عامر نام ہے، وہ والد صاحب سے پہلے وفات پا گیا تو اس کو میراث نہیں ملے گا کیونکہ یہ وارث والد صاحب سے پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ آخری نمبر پر ہے وراثت سے محرومی کا کوئی سبب نہ پائے جائے۔ یہ موانع ارث میں آتا ہے۔ جب ایک شخص نے اپنے والد صاحب کو، اس کا مثال یہ ہے کہ وراثت کا محرومی کا اسباب چند ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ موانع ارث میں جیسے ایک شخص نے اپنے والد صاحب کو قتل کر دیا تو قتل میراث کے لیے مانع ہے، تو ایسے بیٹے کو اپنے مقتول باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، لہٰذا مقتول کی میراث میں قاتل کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں یہ تیسری شرط موجود ہے تو پھر میراث نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ میراث کا حکم۔ تو میراث کا حکم علماء فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے یا واجب لعینی ہے، واجب لعینی ہے۔ اور اس کے بعد میت کی طریقہ سے متعلق حقوق اربعہ۔ حقوق اربعہ یہ 4 بنیادی حقوق ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال سے ترتیبوار یہ کام کیے جاتے ہیں۔ ترتیبوار سب سے پہلی تجہیز اور تکفین ہے۔ ایک شخص کا سے پہلے اس کے مال سے آپ تجہیز اور تکفین کا انتظام کریں گے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھے کہ ایک بات کہ اگر کسی نے احسان کے طور پر کفن دفن کا معاملہ کر دیا تو پھر اس کے مال سے نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے تجہیز اور تکفین کے بعد ترتیبوار بقیہ مال سے قرض ادائیگی۔ ایک شخص مر گیا تو اس کا انتقال ہوا تو اس کا جتنا بھی اس مال سے آپ تجہیز اور تکفین کا انتظام کریں گے، اور جو مال بچا یا باقی رہ گیا اس شخص پر کچھ قرض ہوگا تو نمبر پر آپ اسی مال سے قرض کی ادائیگی کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ تجہیز اور تکفین میں ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال، کفن کا خرچہ کون کرے گا؟ تو شوہر کے مال لیا جائے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھے گا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو کفن دفن کا خرچہ شوہر کے مال سے لیا جائے گا، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر بقیہ مال میں 1/3 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ۔ اس میں ایک بات یہ کہ بس یہ شخص کا جس نے وصیت کی تو اس وصیت کو آپ نافذ کر لے۔ وصیت کتنا شریعت نے اجازت دی ہے؟ تو وصیت 1/3 میں ثلث مال میں وصیت جاری ہوگا، اس سے زیادہ وصیت جاری نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا ہے، بقیہ مال ورثہ میں تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں موانع ارث، جیسے ہم نے پہلا بولا کہ وراثت کا کوئی سبب نہ پائے جائے
تو یہ موانع ارث ہے. موانع معنی کی جمع ہے, اس کا مطلب ہے رکاوٹ. ایسے رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان میراث سے محروم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے غلام, اگر غلام ہے تو غلام کا سارا مال اسی کا خواہ وہ غلام مدبر ہو, مکاتب ہو, جو بھی ہو. آج کل غلام نہیں ہے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. دوسری نمبر پر ہے قتل. قتل کوئی بھی انسان اپنے مورث کو قتل کرے گا تو قاتل کی مقتول کی میراث سے مال نہیں ملے گی قتل کی وجہ سے. اصل میں قتل کی 5 قسمیں ہیں. ایک قتل عمد ہے, قتل شبہ عمد ہے, قتل خطا ہے, قتل شبہ خطا ہے, قتل بالسبب ہے. تو یہ ایک قاعدہ آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ ہر وہ قتل جس کی وجہ سے انسان پر قصاص لازم آتی ہو یا اس کی وجہ سے انسان پر کفارہ لازم آتی ہو تو اس کی وجہ سے انسان میراث سے محروم ہو جاتا ہے. یہ پہلے قتل کی جو 5 اقسام میں نے ذکر کیا, قتل عمد, قتل شبہ عمد, قتل خطا, قتل شبہ خطا, اور 5واں نمبر پر ہے قتل بالسبب. تو یہ قتل عمد, قتل خطا, قتل شبہ خطا, یہ 4 قسموں میں قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے. اور اس لیے کہ پہلی قسم میں قصاص ہے کہ قتل عمد ہے, اور دوسرا قسم کے قتل شبہ عمد ہے, اور تیسرا قسم کے قتل خطا ہے, چوتھی قسم کے قتل شبہ خطا ہے. اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے. اور رہ گیا 5واں قسم کے قتل بالسبب ہے, تو قتل بالسبب میں محروم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس میں نہ قصاص ہے اور نہ کفارہ ہے. اس کے بعد اختلافی دین. اختلافی دین, اختلافی دین, دین اور دین, اختلافی دین. ایک شخص ہے, ایک کافر ہے, دوسرا مسلمان ہے, تو یہ کافر مسلمان سے میراث نہیں لے سکتا اور یہ کافر اور مسلمان کافر سے میراث نہیں لے سکتا. صحیح ہے. ہاں اگر مسلمان ہو گیا, ایک مسئلہ ادھر یہ یاد رکھے, مسلمان مرتد ہو گیا اور مر گیا نعوذ باللہ, تو اس مرتد کا جو مال ہے تو مسلمان ورثاء کو ملے گا. اگر مسلمان میں کوئی انتقال ہو گیا تو مرتد کو کچھ نہیں ملے گا. یہ احناف علماء کا نزدیک یہ مسئلہ ہے, باقی اس میں اختلاف ہے. اور اس کے بعد اختلاف ملک, لیکن ادھر میں نے لکھا ہے کہ یہ صرف کافر کے لیے. اختلاف ملک, ایک کافر, 2 کافر ہے, ایک کافر ایک ملک میں ہے, دوسرا کافر دوسرے ملک میں ہے, تو دونوں کو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگی. اور یہ 4 موانع ارث ہے, ان میں یاد رکھیں. اس کے بعد ہم ماخذی علم میراث. تو ماخذی علم میراث سب سے پہلے نمبر پر ہے قرآن. قرآن میں بہت آیات ایسے آئے ہیں کہ یہ علم میراث علم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ماں کے لیے کتنا ہے, بیٹے کے لیے, بہنوں کے لیے, سب کچھ. دوسرے نمبر سنت, اور تیسری نمبر پر اجماع ہے. یہ ماخذی علم میراث ہے. آخری نمبر پر ہے طریقہ. آخری نمبر پر ہے طریقہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب. طریقہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب, تو یہ 10 چیزیں ہیں, پوائنٹس ہے. سب سے پہلے طریقہ کسی کو ملے گا تو ذوی الفروض, سبب ہے, اس سببی ہے, اسباب سببی کا سبب نفسی ہے, ذوی الفروض نسبی. یہ سبق انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں تھوڑا سا تشریح بھی کریں گے, اور اس کے زیادہ تر مزید وضاحت آگے آ رہا ہے.